للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں کہ جس کی ذات کوئی ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ زمانہ اسے غوث العالم، تاریک السلطنت، محبوب یزدانی، میر کبیر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ چند سیرت اور واقعات کے حوالے سے میں آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر کروں گا، جس کا ذکر بے شمار کتب میں، فیضان مخدوم اشرف میں اور خود مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں، اس کے علاوہ دیگر مصنفین نے صحائف اشرفی میں، اور میرے دادا مرشد سید المفسرین حضور محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی کی چوشی علیہ الرحمت الرضوان نے اپنی تصریف حیات غوث العالم میں بھی بے شمار کتب، بے شمار واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سید ابراہیم، جو ملک سمنان کے بادشاہ تھے، والدہ ماجدہ سیدہ ختیجہ کہ عبادت و ریاضت کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ مورخین نے اور مصنفین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کی کوئی نماز تہجد تک قضا نہ ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو ایک ہی تمنا ستا رہی تھی کہ آپ کے نکاح کو 8 سال گزر گئے تھے، لڑکی کے علاوہ آپ کی کوئی لڑکا، کوئی بیٹا نہ تھا۔ اسی غم میں اور اسی بے چینی میں آپ کا دل اور آپ کو تڑپ محسوس ہو رہی تھی کہ کون اس ملک سمنان کی سلطنت کو آگے تک چلائے گا اور کون اس کی رعایا کو سنبھالے گا۔ 8 سال کا عرصہ گزر گیا اور اسی تمنا میں شہزادی اور سید ابراہیم بھی بے چین و بے قرار تھے کہ کون اس ملک سمنان کی بادشاہت کو سنبھالے گا اور آگے اس رعایا کو کون بڑھائے گا۔ کہ اسی درمیان ایک دن رات کا حصہ تھا اور دونوں سید ابراہیم اور حضرت خدیجہ عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ اچانک قسمت نے انگڑائی لی اور حضرت ابراہیم کے پاس وہ ذات تشریف لائی کہ جس کے ایک اشارے پر چاند و سورج کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، اے ابراہیم، اولاد کی تمنا تجھے ستا رہی ہے، جا اللہ تبارک و تعالی تجھے 2 بیٹا عطا فرمائے گا، ایک کا نام محمد اشرف رکھنا، دوسرے کا نام محمد عارف رکھنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے بارے میں امام کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی آج تک خالی لوٹا ہی نہیں۔ سید ابراہیم کو مخدوم پاک کے پیدا ہونے کی بشارت رسول پاک نے ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ مورخین نے اور بھی واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک دن سیدہ ختیجہ بے چین تھی اور مصلی پر رو رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھی کہ اچانک آپ کی بارگاہ میں خواجہ احمد یسوی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ خواجہ احمد یسوی یہ حضرت ختیجہ کے والد اور اپنے نسل کے اور اپنے زمانے کے، اپنے خاندان کے ولی اور بزرگ مانے جاتے تھے۔ خواجہ احمد یسوی اپنی بیٹی حضرت ختیجہ کے پاس آیا اور کہا، بیٹی کیوں بے چین ہو؟ اللہ تبارک و تعالی تجھے اور تیری بطن سے بچہ پیدا، اولاد پیدا فرمائے گا جو اس سمنان کی حکومت کو سنبھالے گا۔ اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے اور 4 سال کے جب ہو گئے اور آپ نے بولنا سیکھا تو 7 سال کی عمر مبارک میں آپ نے قرآن پاک کو 7 قرأت کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو ختم کر لیا، اور مزید 14 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہو گئی تو آپ نے تمام دینی اور دنیاوی علوم سے فارغ ہو کر آپ نے سند حاصل کر لی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے آپ کا دل دنیا سے بے رغبت تھا اور زیادہ تر مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ حکومت اور دنیاوی تخت و تاج سے بے رغبت تھے، بالکل بھی آپ کو دلچسپی نہ تھی۔ آپ زیادہ تر مسجدوں میں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے کہ 15 سال کی عمر مبارک میں
آپ کی والدہ ماجدہ کے اصرار پر سال کی عمر مبارک جب آپ کے ہاتھ میں حکومت اور تخت پر آپ بیٹھے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف پورے سمنان میں پھیل گیا، حتیٰ کہ حال یہ تھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عدل و انصاف کا کہ ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکریاں پانی پیا کرتے تھے۔ لوگ عدل و انصاف دیکھ کر اپنا شہر چھوڑ کر مخدوم پاک کے شہر مقدس سمنان میں داخل ہو کر آپ کی رعایا میں شامل ہو کر آپ کی بارگاہ میں رہ کر آپ کی غلامی اختیار کر کے آپ کے شہر میں آباد ہو گئے اور یہیں اپنا آبائی وطن بنا کر رہنے لگے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال آپ نے حکومت فرمائی، اور اس کے علاوہ عدل و انصاف کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم پاک سپاہیوں کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ آپ کسی جانور کا شکار نہیں کرتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے مخدوم پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے ایک سپاہی نے میرا دہی زبردستی چھین کر وہ کھا گیا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام سپاہیوں اور تمام غلاموں کو حاضر کیا اور کہا کس نے اس بوڑھی عورت کا دہی لیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کے ان سپاہیوں میں سے ان آدمیوں سے میں کوئی نہیں ہے کہ اچانک ایک فوجی سامنے سے شکار کر کے آ رہا تھا تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضور والا یہی وہ مجرم ہے کہ جس نے میرا دہی لے کر کھا گیا اور یہ لے کر چلا گیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس بوڑھی عورت کا دہی کھایا ہے؟ تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں حضور میں نے نہیں کھایا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فراست سے دیکھ لیا کہ یہ بدبخت یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ حکم دیا کہ اس کے منہ میں چند مکھیاں ڈالی جائے تاکہ یہ قے کر کے الٹی کر دے۔ سپاہیوں نے اس شخص کے منہ میں چند مکھیاں ڈالی جس کی وجہ سے وہ قے اس نے کیا، الٹی کر دی اور تازہ دہی اس کے پیٹ سے باہر آ گیا اور اس طرح اس کا جرم پکڑا گیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سزائیں دی اور اس بوڑھی عورت کی دلجوئی کی اور اس کا ساتھ دیا۔ یہ عدل و انصاف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ 10 سال آپ نے حکومت کر کے سمنان کی حکومت میں 4 چاند لگا دیا، لیکن آپ حکومت سے بالکل بے رغبت تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اب آپ اپنی حکومت کو چھوڑ دیں، اور اس طرح مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت کو ترک فرمایا۔ تاریخ میں 2 ہی بزرگ ایسے ہیں کہ جس نے اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ ایک ذات حضرت ابراہیم بن ادہم کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی حکومت کو ترک فرما دیا، اور دوسری ذات غوث العالم میر کبیر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی حکومت کو ترک فرما دیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدہ سے اجازت لی کہ اب مجھے حکومت نہیں کرنا ہے، اب مجھے اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس شہر کو واپس چلا جاؤں، اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جاؤں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ سے اجازت لے کر آپ اپنے سمنان سے نکلے اور 12,000 کا لشکر ساتھ میں لے کر آپ کی والدہ کے اصرار پر 12,000 لوگوں نے آپ چھوڑنے کے لیے آئے، اور دیگر مقامات پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سب کو واپس کر دیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر سمنان کو چھوڑ کر آپ دلی کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ دلی کی سرزمین پر تشریف لانے کے بعد آپ نے چند روز دلی کی سرزمین پر قیام فرمایا۔ یہاں آپ کی ملاقات ایک ولی سے ہوئی، ایک نوجوان ولی سے ہوئی۔ اس نے کہا کہ حضور آپ زیادہ دن یہاں نہ ٹھہرے، آپ کا قیام گاہ آپ کے مرشد گرامی شیخ علاء الحق گنج نبات علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کے یہاں ہیں، وہ آپ کا انتظار دیکھ رہے ہیں، آپ جلد از جلد وہاں تشریف لے جائیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر سمنان کو چھوڑ کر دلی آئی، اور دلی سے آپ بنگال پنڈوا شریف تشریف لے گئے۔ جیسے ہی پنڈوا شریف کے قریب ہونے لگے، مرشد گرامی علاء الحق گنج نبات علیہ رحمت و رضوان
دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے کہ اچانک بیدار ہوئے اور کہا یار کی دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان اٹھے اور چند مرید کے ساتھ آپ پنڈوا شریف سے 2 میل کی دوری پر آپ باہر تشریف لائے۔ اپنے مرید حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کرنے کے لیے علاء الحق پنڈوی 2 میل آگے تک گئے۔ جیسے ہی مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا تو آپ نے قدموں میں گر گئے۔ حضرت شیخ علاء الحق نے آپ کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور آپ کو بیعت کر کے مرید کیا اور اپنی ٹوپی اتار کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سر پر رکھ دیا۔ مرشد گرامی کی خدمت میں رہ کر آپ نے چند سال اکتساب فیض حاصل کیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ مرشد گرامی کی خدمت میں حاضر رہ کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اکتساب فیض حاصل کیا کرتے، حتیٰ کہ مرشد گرامی حضرت شیخ علاء الحق گنج نبات بھی ٹوٹ کر حضرت مخدوم پاک کو چاہتے تھے، یہاں تک کہ سوچ رہے تھے کہ کون سا لقب حضرت مخدوم پاک کو عطا فرمایا جائے کہ ایک رات حضرت علاء الحق گنج نبات علیہ رحمت و رضوان عبادت و ریاضت میں مشغول تھے اور خاص اپنے وظائف میں مصروف تھے کہ اچانک فجر کا وقت جب آیا تو حضرت علاء الحق جو اس کیفیت میں مشغول تھے کہ میں اپنے مرید حضرت مخدوم پاک کو کون سے لقب سے نوازوں کہ رات بھر آپ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ فجر کے وقت اچانک غیب سے کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، جہانگیر کے لقب سے پکارا جا رہا تھا۔ حضرت شیخ علاء الحق گنج نبات علیہ رحمت و رضوان سمجھ گئے کہ مجھے خاص لقب جو مخدوم پاک میرے مرید کو عطا کرنے کو کہا جا رہا ہے، غیبی لقب جہانگیر کا حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو مرشد گرامی علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی طرف سے عطا فرمایا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو جہانگیر کا لقب سے نوازا گیا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالی۔ چند سال مرشد گرامی حضور علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں تشریف فرما رہے ہیں کہ مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ 2 تلوار ایک نیام میں نہیں رہ سکتی، اس لیے اے مخدوم تجھے کچھوچھا کی سرزمین پر جانا پڑے گا اور وہاں محمد آباد اور اس طرح کے علاقے میں جا کر تمہیں دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور میں کیسے اس جگہ کو پہچانوں گا؟ حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان نے حضرت مخدوم پاک کی آنکھ کو بند کرایا اور اس جگہ کا اور اس زمین کا نظارہ کرایا جہاں آج مخدوم پاک کا روضہ مقدس موجود ہے۔ اس جگہ کو علاء الحق پنڈوی نے آنکھ بند کر کے زیارت کرایا اور کہا یہاں اس مقام پر تمہیں حاضر ہونا ہے اور تم اس طرح فلاں علاقے سے چلے جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے بے قرار و بے چین ہو کر زار و قطار رونے لگے کہ مجھ سے اب مرشد گرامی کی جدائی ہے۔ اس طرح آپ رخصت ہو کر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جونپور تشریف لائے اور جونپور میں بھی آپ نے چند روز قیام فرمایا۔ یہاں کے علماء اور صلحاء اور یہاں کے اولیاء سے بے شمار آپ نے ملاقاتیں فرمائی اور مناظرے بھی کئی یہاں اس سرزمین پر ہوئے، حتیٰ کہ مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد آباد یعنی کہ چوچا شریف تشریف لائے اور یہاں آپ کی ملاقات ملک محمود سے ہوئی۔ ملک محمود کو حکم فرمایا کہ مجھے ایسے مقامات پر اور ایسی جگہ جہاں نہریں ہیں اس مقام پر میرے مرشد گرامی نے بتایا ہے کہ مجھے اس مقام پر جانا ہے۔ ملک محمود جو کہ ایک ولی وہ بھی تھے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر آپ سمجھ گئے کہ حضرت مخدوم پاک کون سی جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں نہر بھی ہیں اور ایسا گھر بھی ہیں اور ایک ٹیلہ بھی ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور جس ٹیلے کی اور جس نہر کے پاس آپ گھر کی بات کر رہے ہیں اس نہر کے پاس ٹیلے میں ایک جوگی رہتا ہے جو بہت جادو کرتا ہے اور اپنے سحر سے جادوگیری سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، جو قرآن کی آیت کریمہ پیش کی کہ اس جوگی سے کہہ دو کہ آج حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو تھا ہی اس لیے کہ وہ مٹ جاتا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ اس جادوگر کا سامنا کرو جو آج ہی مرید ہوا تھا۔
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مرید جو آج ہی مرید ہوا تھا، اس جوگی کے پاس گیا جو جادو کیا کرتا تھا اور اپنے جادوگیری سے 500 لوگوں کو اپنا چیلا بنایا ہوا تھا۔ وہ مرید مخدوم پاک کا گیا اور اس سے کہا کہ تم نکل جاؤ، یہاں میرے مرشد گرامی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام گاہ ہے۔ تو اس جوگی نے کہا کہ کوئی شخص مجھے نکال پائے تب تو یہاں آئے، کوئی مجھے آج تک نکالنے والا ہی نہیں آیا۔ اس نے چند جادو کے ذریعے چند چونٹیاں مخدوم پاک جہانگیر سمنانی کے پاس دوڑائی، بڑی بڑی چونٹیاں مخدوم جہانگیر سمنانی کے مرید کے پاس دوڑائی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرید نے ایک نظر ڈالی اور وہ چونٹیاں سارے غائب ہو گئے۔ وہ دیکھ کر جوگی تعجب میں پڑا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے شیروں کی لائن، چند شیر حضرت مخدوم پاک کے مرید کی طرف دوڑائے۔ مخدوم پاک کے اس مرید نے اس شیر کی طرف بھی نظر ڈالی تو وہ شیر بھی سارے غائب ہو گئے۔ اس طرح کرامتوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ وہ جوگی حضرت مخدوم پاک کی خدمت میں آیا اور آپ کے قدم پر توبہ کر کے مسلمان ہوا، اور اس کے ساتھ 500 جو اس کے چیلے تھے سارے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ اور اس کے علاوہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ خود بنارس کی سرزمین پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو آپ کا خاص خلیفہ مولانا عبداللہ بنارسی کے پاس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند روز قیام فرمایا۔ حضرت عبداللہ بنارسی کے گھر کے سامنے چند مندر تھا جو اس میں پنڈت رہا کرتے تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر کے باہر نکلتے تو دیکھتے کہ وہ سارے پنڈت اپنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بنارسی کے یہاں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے کہ اچانک ایک دن مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرید و خاص خلیفہ عبداللہ بنارسی کے گھر سے باہر نکلے تو وہ پنڈت آپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ آپ کا مذہب بے دین ہے، معاذ اللہ، آپ کا مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ کے مذہب فراڈ ہے، غلط مذہب ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پنڈت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرا مذہب غلط ہے یا صحیح ہے، اگر میں تیرے ان بتوں سے اپنے مذہب کا ثبوت دلوا دوں، ان سے اپنے مذہب کی تائید کروا دوں، ان سے بلوا دوں تو کیا تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ وہ سارے پنڈت ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے کہ بھلا بت کیسے بول سکتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنارس کی سرزمین پر وہ بت جو مٹی کا بت تھا، اس بت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرا مذہب اور محمد عربی کا جو مذہب جس کو میں ماننے والا ہوں، اگر وہ مذہب حق ہے تو کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہنا کیا تھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس آواز پر وہ مٹی کا بت اچانک بولنے لگا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا مذہب حق ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی کے بعد وہ پنڈت دیکھ کر حیران ہو گئے اور تعجب میں پڑ گئے۔ مخدوم پاک جہانگیر سمنانی کے قدموں میں گر کر توبہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ بنارس کی سرزمین پر 1 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اس واقعے کا تذکرہ اور اس کے علاوہ کرامتیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار کرامتیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھوچا کی سرزمین پر آپ نے دکھائی ہیں۔ خود حاجی الحرمین حضرت عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کیمیا گر کے ساتھ آپ چلے گئے، کیمیا یعنی سونا بنانے کے لیے، مٹی کو سونا بنانے کے لیے۔ حضرت مخدوم پاک نے پوچھا کہ حضرت نور العین عبد الرزاق نور العین کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ وہ کیمیا گر کے ساتھ سونا بنانے کی ترکیب سیکھ رہے ہیں۔ بلایا مخدوم پاک جہانگیر سمنانی نے اور کہا عبد الرزاق کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور میں کیمیا گر کے ساتھ کیمیا یعنی سونا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور کہا عبد الرزاق یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے۔ مخدوم پاک نے اس مٹھی میں مٹی کو بند کیا اور ایک نظر ڈالی اور کھولا اور کہا اے نور العین اب بتا اس مٹھی میں کیا ہے؟ تو حیران زدہ ہو گیا اور کہا حضور یہ تو سونا ہے۔
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرزاق نور العین، اپنی آنکھ میں وہ نظر، وہ تاثیر پیدا کرو کہ جس کو دیکھو اسے سونا بنا ڈالو۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج بھی خلوص دل کے ساتھ آج بھی میرے مزار مقدس پر حاضر ہوگا تو وہ اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر واپس لوٹ جائے گا اور اپنی ساری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا کر واپس جائے گا۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے کی آج بھی خاصیت ہے کہ اگر کوئی مریض آتا ہے تو شفا یاب ہو کر لوٹتا ہے، اگر کوئی آسیبی، کوئی شیطان جس کو جکڑ لیا ہے وہ فیض یاب اور شفا یاب ہو کر لوٹتا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے اختیارات اور اپنا محبوب دوست بنایا ہوا تھا کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور آپ کی روحانی اولاد آج بھی کے چوچا کے سادات تشریف فرما ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق اسی کی چوچا کے سادات سے ہے، اور سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور ان کے اولاد کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔